آداب بچوں، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ کل ہم نے شروع کیا ہے سبق اور اس میں آدھا سبق جو ہم نے کل پڑھا ہے آج ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ ایک روز جو کشمیری دروازے کی طرف گیا تو دیکھتا ہوں کہ دہلی کالج میں بڑا ہجوم ہے۔ کالج وہاں تھا جہاں اب گورنمنٹ اسکول ہے۔ میں بھی بھیڑ میں گھس گیا۔ معلوم ہوا کہ لڑکوں کا امتحان لینے مفتی صدر الدین صاحب آئے ہیں۔ ہم نے کہا چلو ہم بھی چلیں۔ برآمدے میں پہنچا، قدم چھوٹا تھا، لوگوں کی ٹانگوں میں سے ہوتا ہوا گھس گھسا کر کمرے کے دروازہ تک پہنچ ہی گیا۔ دیکھا کہ کمرے کے بیچ میں میز بچھی ہے، اس کے سامنے کرسی پر مفتی صاحب بیٹھے ہیں۔ ایک لڑکا آتا ہے، اس سے سوال کرتے ہیں اور سامنے کاغذ پر کچھ لکھے جاتے ہیں۔ میز کے دوسرے پہلو کی کرسی پر ایک انگریز بیٹھا ہے، یہ مدرسے کے پرنسپل صاحب تھے۔ ہم تماشا جو مہور تھے کہ صاحب کسی کام کے لیے اٹھے۔ چپراسیوں نے راستہ صاف کرنا شروع کیا۔ جو لوگ دروازہ روکے کھڑے تھے وہ کسی طرح پیچھے ہٹے ہی نہیں تھے۔ چپراسی زبردستی دھکیل رہے تھے۔ غرض اس دھکا پیل میں پرنسپل صاحب بھی دروازے تک آ گئے تھے۔ انہوں نے جو مجھے گرتے دیکھا تو دوڑ کر میری طرف بڑھے، مجھے اٹھایا، پوچھتے رہے کہیں چوٹ تو نہیں آئی۔ ان کی شفقت آمیز باتیں اب تک میرے دل پر کالے نقش فی الحجر ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں پوچھا، میاں صاحبزادے کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ معلقات۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، پھر پوچھا، میں نے پھر وہی جواب دیا۔ میری عمر پوچھی، میں نے کہا مجھے کیا معلوم۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بجائے اپنے کام کو جانے کے سیدھا مجھ کو مفتی صاحب کے پاس لے گئے اور کہنے لگے، مفتی صاحب یہ لڑکا کہتا ہے میں معلقات پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے تو صحیح سچ کہتا ہے یا یوں ہی باتیں بناتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا، بول تو کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا معلقات۔ کہنے لگے کہاں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا پنجابیوں کے کٹرے کی مسجد میں۔ پنجابیوں کے کڑے کی مسجد میں۔ پھر کہا معلقات دوں پڑھے گا؟ میں نے کہا لائیے۔ انہوں نے میز سے ایک کتاب اٹھائی اور میرے ہاتھ میں دے دی اور کہا یہاں سے پڑھ۔ جس شعر پر انہوں نے انگلی رکھی تھی وہ معلقات سے عمر بن کلثوم کا شعر تھا۔ اسے میں نے پڑھا اور ماں نے بیان کیے۔ انہوں نے ترکیب پوچھی، وہ بیان کی۔ مفتی صاحب بہت چکرائے، پوچھنے لگے تم کو کون پڑھاتا ہے؟ میں نے کہا مسجد کے مولوی صاحب۔ کہا مدرسے میں پڑھے گا؟ میں نے جواب دیا ضرور پڑھوں گا۔ مفتی صاحب نے ایک کاغذ اٹھا کر چند سطریں لکھیں اور پرنسپل صاحب کو دے کر کہا اس کو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پیش کر دینا۔ ہم وہاں سے نکل کر اپنے گھر آئے۔ مولوی صاحب سے کچھ نہ کہا۔ کوئی 7-8 روز کے بعد کالج کے چپراسی مولوی صاحب کے پاس ایک کاغذ دے گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ نذیر احمد کو کالج میں داخل کرنے کی اجازت ہو گئی ہے، کل سے آپ اس کالج میں آنے کی ہدایت کر دیجیے۔ اس کا وظیفہ بھی ہو گیا ہے۔ چپراسی تو یہ حکم دے کر چلتا بنا۔ مولوی صاحب نے مجھے بلایا، ہاتھ دکھایا اور پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ جب ذرا سختی کی تو تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور دوسرے روز جا کر میرا ہاتھ پرنسپل صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس زمانے میں سید احمد خان فارسی کی جماعت میں تھے، منشی ذکاء اللہ صاحب کی جماعت میں اور پیارے لال انگریزی کی جماعت میں پڑھتے تھے۔ میں عربی کی جماعت میں شریک ہوا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی جماعت کہاں بیٹھتی تھی؟ کہنے لگے پرنسپل صاحب کے کمرے کے بازو میں جو
چھوٹا کمرہ ہے اس میں ہماری جماعت تھی، دوسرے پہلو میں جو کمرہ ہے اس میں فارسی کی جماعت۔ دانی نے کہا مولوی صاحب آپ کے اختیاری مضامین کیا تھے؟ مولوی صاحب نے ہنسے اور کہا میاں وانی ہم پڑھتے تھے، آج کل کے طالب علموں کی طرح گھاس نہیں کاٹتے تھے۔ مولوی صاحب اس فقرے کا بہت استعمال کرتے تھے، ارے بھائی ایک ہی مضمون کو تکمیل کرنا دشوار ہے، آج کل پڑھتے نہیں لاتے ہیں، آج پڑھا کر بولے تمہاری تعلیم ایسی دیوار ہے جس میں گارے کا بھی ردہ ہے، ٹھیکریاں بھی گھسیٹ دی ہیں، مٹی بھی ہے، پتھر بھی ہے، کہیں چونا اور اینٹ بھی ہے، ایک دھکا دیا اور اڑا اڑا دھم کر گئی۔ ہم کو اس زمانے میں ایک مضمون پڑھاتے تھے مگر اس میں کامل کر دیتے تھے، پڑھانے والے بھی ایرے گہرے پچکلیاں نہیں ہوتے تھے، ایسے کو چھانٹا جاتا تھا جن کے سامنے آج کے عالم محض کاٹ کے الو ہیں۔ مولوی صاحب کو اپنے ترجمے پر بڑا ناز تھا اور اکثر اس کا ذکر فخریہ لہجے میں کیا کرتے تھے۔ اردو ادب میں ان کی جن تصنیفات نے دھوم مچا رکھی ہے ان کے نزدیک وہ بہت معمولی تھیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میری تمام عمر کا صلہ کلام مجید کا ترجمہ ہے، اس میں مجھے جتنی محنت اٹھانی پڑی ہے اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا ہوں۔ ایک ایک لفظ کے ترجمے میں میرا سارا دن صرف ہو گیا۔ میاں سچ کہنا کیسا کسی محاورے کی جگہ محاورہ بٹھایا ہے۔ ہم نے کہا مولوی صاحب بٹھایا نہیں، ٹھونسا ہے۔ جہاں یہ فقرہ کہا مولوی صاحب اچھل پڑتے، بڑے خفا ہوتے اور کہتے کل کے لونڈو میرے محاوروں کو غلط بتاتے ہو۔ میاں میری اردو کا سکہ تمام ہندوستان پر بیٹھا ہوا ہے، خود لکھو گے تو چین بولو جاؤ گے۔ مولوی صاحب نے کئی مرتبہ اس عاجز پر بھی رقمی حملے کیے لیکن یہ ذرا ٹیڑھا مقابلہ تھا۔ ایک چوڑ کئی کتابیں مولوی صاحب سے اینٹیں کبھی ایک پیسہ نہ دیا، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وعدہ کرتا اور رقم نہ دیتا تھا، یہ کہ اس وقت تک کتاب لیتا ہی نہ تھا جب تک مولوی صاحب خود نہ فرماتے کہ اچھا بھائی تو یہی لے جا مگر میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میری ترکیب یہ تھی کہ پہلے کتاب پر قبضہ کرتا، مولوی صاحب کتاب کی قیمت مانگنے میں حجت کرتے، وہ جواب دیتے، میں اس کا جواب دیتا۔ ریو کے لیے جو کتابیں آتی تھیں وہ تو ہمارے باپ دادا کا مال تھیں، کتابیں میں نے مولوی صاحب کی LLD کی گون پر بھی قبضہ کرنے کا فکر کیا تھا۔ حیدرآباد کے تھوڑے ہی دنوں بعد معلوم ہوا کہ اس چہکتے ہوئے بلبل نے اس گلشن دنیا کو کوچ کیا۔ جب کبھی دہلی جاتا ہوں تو مولوی صاحب کے مکان پر ضرور جاتا ہوں، اندر قدم نہیں رکھتا مگر باہر ہی بڑی دیر تک دیوار سے لگ کر دروازے کو دیکھتا ہوں اور رہ کر ذوق کا یہ شعر زبان پر آتا ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے، اللہ بس باقی ہو مرزا فرت اللہ بیگ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ حافظ۔